اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ سورج کے ڈوبتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ کو آواز دی کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہمارا شربت۔ پھر آپ نے روزہ افطار کیا اور فرمایا جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد 2352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ آپ یہ دیکھیں شروع میں تو حکم دیا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، جماع کر سکتے ہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص کر دے، یعنی آخری 10 دن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اپنی انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی کسی بھی واش روم وغیرہ جانے کے لیے یا کوئی بہت اشد ضرورت ہو، لیکن اس صورت میں جب مسجد میں انتظام نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں اعتکاف کرے۔ ایسے شخص کو دن ہو یا رات بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں جب تک اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ معتکف پر اس کی بیوی حرام ہے، نہ بوسہ لے سکتا ہے، نہ چمٹا سکتا ہے، اور اگر کسی ضرورت سے وہ گھر بھی چلا جائے تو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا گھر میں بھی حلال نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کے علاوہ کسی دیگر کام میں بھی وہ مشغول نہیں ہو سکتا، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا یعنی صرف اعتکاف اور عبادت کرے گا، دیگر کام نہیں کرے گا، نہ کسی بیمار پرسی کو جا سکتا ہے۔ ہاں راستے میں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی بیمار مل جاتا ہے تو اس کا حال پتہ کر سکتا ہے۔ اور قرآن میں روزوں کے بعد اعتکاف کا یہ بھی بیان ہے کہ اعتکاف روزوں میں یا رمضان کے اخیر عشرے میں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، پھر آپ کے بعد امہات المومنین نے بھی اعتکاف کیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ بنت حی آپ سے ملنے جایا کرتی تھی جبکہ آپ مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر کچھ دیر باتیں کر کے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ چونکہ رات ہوتی تھی اس لیے انہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر پہنچانے آیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی روزوں کے یہ بیان کردہ مسائل ہیں جس میں بعض فرض ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض کی رخصت ہے۔ ہماری حدیں ہیں، ہم نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، لہٰذا ان کے پاس بھی نہ جاؤ، آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تلک کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں پر سارے احکامات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں، ہدایت اور اطاعت کو پہچان لیں۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان حرام فعل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور صرف کس وجہ سے کہ اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اس آیت کے بعد اب کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی کہ اب انسان قرآن مجید کو سمجھے، پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اللہ ہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال لائے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان اور شفیق ہے۔ بے شک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔